آج جماعت احمدیہ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہے، اور کل آپ کی اولادوں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا چلا جائے گا. یہ جلتے رہیں گے، خاکستر ہوتے چلے جائیں گے. اللہ آپ کی جانوں میں بھی برکت دیتا چلا جائے گا، آپ کے اموال میں بھی برکت دیتا چلا جائے گا. اور خدا کی قسم وہ دن بھی آئیں گے کہ آپ کیسر و کسرا کے طرح کے شہنشاہوں کے رومالوں میں تھوکیں گے اور کہیں گے بخے بخے ابو ہریرہ، اے مسیح موعود کے غلاموں، کیا شان ہے تمہاری کہ آج خدا نے تمہیں وہ جلوے اور مقام عطا فرما دیا کہ بادشاہوں کے کپڑوں پر تھوکتے ہو. اور بادشاہوں کا یہ حال ہوگا کہ مسیح موعود کے کپڑوں کو ترسا کریں گے، برکت ڈھونڈیں گے ان کپڑوں سے. وہ کپڑے جو بظاہر بوسیدہ ہوں گے، جن کو وقت نے دھندلا دیا ہوگا، جن کو احتیاط سے ہاتھ لگایا جائے گا کہ کہیں اس ہاتھ لگانے کی وجہ سے پھٹ نہ جائیں. خدا کی قسم وہ وقت ضرور آئے گا کہ بادشاہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے اور رحمتیں بھیجیں گے اور سلام بھیجیں گے اس وجود پر، اور لعنت بھیجیں گے ان لوگوں پر جنہوں نے جھوٹ اور افتراء سے ہر قسم کے گندے الزام لگائے اور خدا کا کوئی خوف نہیں کیا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. گزشتہ خطبے میں ایک دو حوالے تھے جو غلط ہو گئے، یعنی اس سے نفس مضمون میں تو قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس سے دلیل میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ مقصد میں، لیکن بہرحال وہ ایک تاریخی لحاظ سے ایک غلط بات بن جاتی ہے، اس لیے اس کی درستی ضروری ہے. کتاب امہات المومنین جو نہایت ہی دل آزار اور گندی کتاب ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بعض مقدس خواتین مبارکہ کے اوپر گندے اتہامات پر مبنی ہے. اس کے مصنف کا نام غالباً میں نے فنڈر یا کچھ کہا تھا، لیکن بعد میں مجھے توجہ دلائی گئی اور ہم نے دیکھا تو اصل میں اس کا مصنف نامعلوم ہے، اور صرف کتاب پر سوتم داس عیسائی نے گجرانوالا شعلہ پریس سے شائع کی، اتنا ہی درج ہے، اور مصنف کا نام چھپایا گیا ہے. دوسرے لندن سے ان کے پہلے مبلغ چودھری فتح محمد صاحب سیال تھے. 1913 تو درست ہے کہ 1913 میں یہ مشن قائم ہوا ہے، لیکن قاضی محمد عبداللہ صاحب نہیں تھے، وہ 1915 میں آئے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ لارڈ لارنس جن کا حوالہ تھا کہ کوئی چیز بھی ہماری سلطنت کے استحکام کا اس امر سے زیادہ موجب نہیں ہو سکتی کہ ہم عیسائیت کو ہندوستان میں پھیلا دیں، یہ حوالہ تو درست تھا، لارڈ لارنس کا ہی ہے، لیکن لارڈ لارنس آف عربیہ نہیں ہے. یہ وہ لارڈ لارنس ہیں جو ہندوستان کے گورنر جنرل اور وائسرائے رہے ہیں، اور یہ اس شخص سے مختلف ہیں جو لارنس آف عربیہ کے نام پر مشہور ہے. تو یہ تین باتیں تھیں جو درست کر لینی چاہیے. اب ایک آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی یہاں جلسہ سالانہ منعقد ہو رہا ہے. اس بارے میں اخبار میں غلط خبر شائع ہوئی ہے کہ یہ مرکزی جلسہ سالانہ ربوہ ہے. یہ درست نہیں ہے، یہ جماعت انگلستان ہی کا جلسہ سالانہ ہے، لیکن جہاں بھی خلیفہ وقت ہو وہاں جماعت اپنی محبت کے نتیجے میں خود بخود پہنچ جاتی ہے. اس لیے اس جلسے کو یہ اہمیت ہے، کیونکہ دل دکھے ہوئے تھے، جلسہ سالانہ نہیں ہونے دیا گیا، اور یہ پتہ تھا کہ انگلستان کے جلسہ سالانہ میں شرکت کروں گا، اس لیے
लाखों रुपया खर्च करके बहुत से दोस्त बड़ी दूर दूर से तशरीफ़ ला रहे हैं इस मोहब्बत के नतीजे में, और वो समझते हैं कि ज़ख्मों पर कुछ फाया रखा जाएगा जब हम खलीफा वक्त की ज़ुबान से जमात की तरक्यात का ज़िक्र सुनेंगे। एक पाकीज़ा माहौल में खुदा को याद करते हुए अल्लाह के दीन के गलबे की बातें होंगी। तो इस जज्बे से लोग तशरीफ़ ला रहे हैं, और जमात अहमदिया इंग्लिस्तान भी अल्लाह ताला के फजल से उसी जज्बे से खिदमत कर रही है। और मुझे यकीन है कि किसी लिहाज से भी कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन महज इसलिए कि कहने के नतीजे में मैं भी सवाब में शामिल हो जाऊं, और दूसरे ये कि अगर किसी को अब तक इसकी अहमियत का एहसास ना हो और गफलत की वजह से उसने पहले अपने घर की, अपने कमरों की पेशकश ना की हो, तो अब ये बात सुनकर वो कर दे।